والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الأيام نداولها بين الناس اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ حمد و ثنا کے خوبصورت اور میٹھے گیت اس پاک ذات کے لیے جس نے ہم سب کو زندگی بخشی اور انسان بنایا۔ درود و سلام کے دلکش و دلربا نغمے اس بابرکت ہستی کے لیے جن کے صدقے میں زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ اور طریقہ ملا، اور کروڑوں رحمت نازل ہوں ان نفوس قدسیہ پر جن کے واسطے سے یہ دین کسی کمی بیشی کے بغیر ہم تک پہنچا۔ مسلمان کی ایک تاریخ رہی ہے کہ ہر دور میں ان سے لوگوں کا مقابلہ رہا ہے، اور مقابلہ اس لیے رہا ہے، شاعر کہتا ہے شاید میں پھلدار شجر سا نافع تھا ورنہ پتھر میری طرف ہی آتے کیوں۔ بڑے شاعر ہیں نواز دیوبندی، انہوں نے کہا خوشبو خوشبو لپٹے رہنا سانپوں کی مجبوری ہے ورنہ اپنی بے قدری پر سندل رونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو حقانیت کی ایسی خوشبو عطا فرمائی ہے، سچائی کی ایسی دولت عطا فرمائی ہے، قرآن مجید کی ایک ایسی لازوال نعمت عطا فرمائی ہے، نظام مصطفیٰ کا ایسا خزانہ نصیب فرمایا ہے، ایسے لوگوں سے دشمنی کرنا بنتا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، لہذا مسلمانوں کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، دادی حوا کو زمین پر اتارا تو ابھی آدم کے قدم زمین پر نہیں پڑے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اترو زمین پر، تم میں سے بعض کے دشمن ہو گئے۔ لہذا اصل بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کر لے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو فیوچر کا خوف ہو سکتا ہے، نہ پاسٹ کا اور ماضی کا غم ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری شان ہے۔ اصل بات یہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، ہدایت کی پیروی کرنا اگر یہ ہم نے چھوڑ دیا، خوف ہمارا پیچھا کرے گی، غم ہمیں گھیر کر رکھے گا، لہذا ضرورت اس بات کی ہے اس ہدایت کی پیروی کریں۔ وہ ہدایت اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اضافہ فرماتے ہوئے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے اولو الامر ہے، ذمہ دار ہے، تم اس کی بھی بات مانو، اس کی بھی اطاعت کرو۔ ظاہر سی بات ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ اطاعت کی بات کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، ضرورت اس بات کی ہے اطاعت کی جائے۔ سر پر سیب کا ٹوکرا رکھا ہو، اس سے ہماری صحت بہتر نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہم اس کو کھائیں نہیں، اور سیب کھانے کے بعد بھی شاید ہماری صحت بہتر نہ ہو جب تک کہ وہ ہمیں ہضم نہ ہو۔ اس لیے عمل صالح کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کے
لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ لہٰذا ہم اپنے ہر کام میں یہ دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اور اس میں اللہ کی رضامندی کس بات میں ہے۔ اللہ کی رضامندی کے لیے ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جس انداز میں تربیت کی، یاد رکھیے ایک طرف تو اللہ کا دعویٰ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے۔ یہ کس رنگ کی محبت ہے؟ جب والد کے بعد بظاہر دنیا میں ماں سہارا بنتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی عمر میں ہیں کہ والدہ کا سہارا اڑ جاتا ہے۔ چچا ابو طالب دیکھ بھال کرتے ہیں، چند دنوں کے بعد ان کا بھی سایہ اٹھ جاتا ہے۔ اخیر میں تسلی دینے والی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والے کو سمجھاتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں، محبت سے سمجھاتے ہیں، درد سے سمجھاتے ہیں، تڑپ کر سمجھاتے ہیں۔ اس کے باوجود بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ بدگمانیاں پالتے ہیں کہ شاید محمد اپنی حکومت چاہتے ہیں، وہ بدگمانیاں پالتے ہیں کہ محمد ہمارے بتوں کو کنڈم کرنا چاہتے ہیں، اور طرح طرح کی بدگمانیاں ان کے اندر رہتی ہیں، اور وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، الٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگتے ہیں۔ ایسے حالات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو طائف چل کر کے وہاں کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، شاید ان کی سمجھ میں بات آ جائے۔ پتھر آپ پر برسایا جاتا ہے، آپ کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے۔ آتے ہیں حضرت ام ہانی کے گھر، اور اسی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کے ساتھ اتنا دکھ، اتنا درد، اتنا تڑپ، علامہ اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ہمارا دل ٹوٹنے کے لیے ہے، ہمارا دل چین اور سکون کے لیے نہیں ہے۔ تیرے بالوں پر کا مقصد ہے بلندیوں پہ جانا، نہ سکون، نہ سیر گلشن، نہ تلاش آبودانہ۔ ہماری زندگی اسی کے لیے ہے، شریعت عشق کا ہے فتویٰ، حرام راحت کی زندگی ہے، گریز تو کشمکش سے مت کر، تمہارا مسلک ہے عاشقانہ۔ لہذا ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں ہمت سے جینا ہے۔ اللہ نے فرمایا تلک الایام، یہ زمانے ہیں، نداولھا بین الناس، لوگوں کے درمیان اس کو عدلتے اور بدلتے رہے۔ کمپٹیشن ہوتا ہے، ایک آدمی آگے بڑھ جاتا ہے، ایک آدمی 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ 2 قدم پیچھے ہٹنے والا شخص، اس کی ہمت اگر شکست کھا جائے تو اپنے آپ کو ہارا ہوا تسلیم کر لے وہ، لیکن وہ اگر ہمت کرتا ہے اور قدم آگے بڑھاتا ہے تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، بہت مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ آگے بڑھنے والا شخص پیچھے ہو جاتا ہے اور اس کے قدم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کا پیغام اپنے ایک ہاتھ میں رکھا جائے، ایک ہاتھ میں نظام مصطفیٰ کو رکھا جائے، دل میں اللہ پر یقین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام پر یقین رکھا جائے، اور اس کے ساتھ قدم بڑھایا جائے۔ کامیابی سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی ہے۔ جب اندھیرے بڑھتے ہیں تو چراغ جلانے کا، روشنی جلانے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ ملک کے جو حالات ہیں، ساری دنیا کے جو حالات ہیں، ان حالات میں آپ کے فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا کو کس دشا میں جانا ہے۔ اس لیے کہ فیصلہ کرنے کا جو سب سے بڑا دستور ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، قرآن مجید کی شکل میں، اور آپ کے ہاتھوں میں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی شکل میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم اگر 2 چیزوں کو تم نے تھام لیا تو ہمیشہ کے لیے تم کامیاب ہو جاؤ گے، وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ مسلمان جو اللہ کا
نام لیتا ہے وہ صحیح سے اللہ پر یقین کرے۔ وہ مسلمان جو قرآن مجید کو اپنی کتاب مانتا ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب مانتا ہے، قیامت تک کا دستور مانتا ہے، اس کو دل سے قیامت تک کا دستور مانے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ اس اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے سلسلے میں مجاہدہ کرے گا، مشقت اٹھائے گا، تکلیفیں اٹھائے گا، لنہدینہم سبلنا، ہم اسے ضرور بھی ضرور راستے دکھائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہمارے سامنے اندھیرا نظر آ رہا ہے تو فالٹ کہاں ہے، کمزوری کہاں ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے راستے میں جو مجاہدہ ہونا چاہیے، جو مشقت ہونی چاہیے، شاید اس پہلو سے ہمارے اندر کچھ نہ کچھ کمزوری ہے۔ آئیے اٹھیے اور ساری دنیا کو کہہ دیجئے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں۔ تم صرف ہماری زبان سے نہیں بلکہ ہمارے سر سے لے کر پیر تک ہم کو دیکھو اور مطالعہ کرو کہ محمد کا دیوانہ ایسا ہوتا ہے اور قرآن کا ماننے والا ایسا ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کہیں کہ راہ خدا میں اور راہ حق میں جس طرح کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی وہ قربانی دیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے شعبہ تفہیم شریعت کے آرگنائزر آپ کے پاس مسلم پرسنل لا بورڈ کا تفسیری تعارف پیش کریں گے۔ اس میں آپ جان پائیے گا کہ کس طریقے سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے ماضی میں بھی ہماری اپنی قوم کو سنبھالا ہے، صحیح دشا دیا ہے، صحیح راہ دیا ہے، اور آج بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کو صحیح راہ دی جائے۔ اس کے لیے ان کی رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، دن کا چین اور سکون ختم ہے کہ امت تک صحیح پیغام، صحیح میسج پہنچایا جائے، ان کی صحیح رہنمائی کی جائے۔ اسی سلسلے میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم ہیں، ان سے بات کی۔ حضرت نے خوشی سے آمادگی ظاہر کی کہ ہاں ہم دربھنگہ کے لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا پیغام ہم عام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ موجودہ حالات میں ہمیں کیسے کام کرنا ہے، کیسے قدم آگے بڑھانا ہے، اپنی نئی نسل کی حفاظت کیسے کرنی ہے، جیسے ملک کی سرحد ہوتی ہے ویسے فکری سرحدوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ جیسے ہمارے ملک کے بارڈر پر کوئی غیر داخل نہیں ہو سکتا ہے اور ہمارے ملک کے اندر آ کے فساد نہیں مچا سکتا ہے، ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری اولاد کی فکر کی سرحدوں میں گھس کر کوئی اس کے اسلام کو اور اس کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرے۔ اس لیے اس کے فکر کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ یہ تمام حضرات آپ کے سامنے اپنی بات رکھیں۔ موجودہ حالات میں جو شکوک و شبہات آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں، خاص طور سے ایسے نازک موضوعات پر جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں زیادہ تر عورتوں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ طلاق کا موضوع عورت کو بنایا گیا، حجاب کا موضوع عورت کو بنایا گیا، ایک سے زیادہ نکاح کا مسئلہ ہے اور کم عمری کی شادی ہے۔ ان تمام چیزوں پر لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی ثناء الہدیٰ صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے جس انداز میں، جس سنجیدگی سے اور جس سے ترتیب سے اور جن دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل بھی کالج کے ماحول میں ہو، اسکول کے ماحول میں ہو، تجارت کرتے ہوئے، معاشرے میں چلتے پھرتے ہوئے اگر اس طرح کے سوالات ہمارے ذہن میں آ جائیں اور معاشرے میں جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، آپ اگر بخلاہٹ کے شکار ہو جائیں، جذباتی ہو جائیں، تو آپ صحیح بات آپ سامنے پیش نہیں کر پائیں گے۔ تو اس وقت جو ذہن میں شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور ایسا سمجھیں کہ ہم سمجھانے کی پوزیشن میں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ دلائل کی کمزوری کو آواز سے پوری کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، چیخ کر پکار کر دلائل کی کمزوری کو آواز سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، ہم یہ کہیں اور پورے اعتماد کے ساتھ کہیں
کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، اس لیے کہ تمہاری باتیں عقل سے اور تجربے سے ہوتی ہے، عقلیں فیل ہوتی ہیں، تجربے فیل ہوتے ہیں۔ اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان، اللہ کا نظام یہ فیل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح سورج کے ابھی نکلے ہونے کا یقین ہے، اس سے زیادہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا فرمان ہے تو برحق ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے تو پوری کائنات کے نظام سے بہتر اور برتر ہے۔ یہ اعتماد کے ساتھ جس مقصد کے لیے آج کی یہ محفل منعقد کی گئی ہے، الحمدللہ اس موضوع پر آپ نے ایک اہم خطاب سنا۔ قانونی شریعت کتنا معتبر ہے، کتنا بہتر ہے، اور کس قدر انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور کتنا وہ ضروری ہے، اور ہمیں اس کو کس قدر مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے اس وقت موجودہ حالات میں جب اس پہلو سے ہمیں متزلزل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قانون شریعت پر پورے اعتماد کے ساتھ عمل کریں اور پورے یقین کے ساتھ چلیں، اور پوری دنیا کے سامنے پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات رکھیں کہ ہمارے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس نبی کا فرمان ہے۔ ساری دنیا کو امن چاہیے، شانتی چاہیے، سکون چاہیے، عافیت چاہیے۔ اس کے دامن میں آنے کے بعد عافیت ملے گی۔ اگر کسی کو یہ قانون پسند نہیں آ رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کی کوتاہ نظری ہے۔